أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی تو جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن کے لیے مغرب سے نکال کر بتا۔ اس پر وہ متحیر رہ گیا، وہ کافر، اور کچھ جواب اس سے نہ بن پایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسی بے جا راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اوپر جو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو ایمان کے نور اور ظلمت کفر کی گویا ان آیات کریمہ میں مثال دی جا رہی ہے۔ چنانچہ نمرود بادشاہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اوکلذی مر علی قریۃ میں اہل ایمان کا تذکرہ اور ان کی مثال ہے۔ نمرود خود کو سلطنت کے غرور میں آ کر لوگوں سے سجدے کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آئے تو انہوں نے موحد داعی توحید ہونے کی بنیاد پر سجدہ نہیں فرمایا۔ نمرود نے پوچھا تو فرمایا میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں حاکم ہونے کی وجہ سے تجھ کو رب نہیں مان سکتا۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو احیاء اور اماتت کرتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، یعنی روح پھونکتا ہے اور روح کھینچتا ہے۔ لیکن نمرود نے جلانے اور مارنے کا مطلب دوسرا لے لیا، تھا ہی بے وقوف۔ اس نے 2 قیدی منگوائے اور بے قصور کو مار ڈالا، قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مارا، ایک کو زندہ رکھا، میں جسے چاہتا ہوں مارتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نہیں مارتا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے زیادہ واضح دلیل دی، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ احمق ہے، ابلد ہے اور ابلہ ہے، تو پھر دلیل واضح سے اوضح کی طرف منتقل ہوئے اور آفتاب کی دلیل پیش فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر بتا۔ اب یہ مغرور احمق لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی راستہ نہیں سوجھا، اور لاجواب ہو کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ہے یہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین یہاں لانے کا مطلب۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل اہواء اور اہل فتنہ
کھڑے کیے جائیں گے۔ جس کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہو وہ تو روشن، صاف اور نورانی ہوگا، اور جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اور اندھیریوں والا ہوگا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود ابن کنعان ابن قوس ابن سام ابن نوح تھا، اور بابل میں اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کے نسب میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ امام مجاہد کے قول کے بموجب دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت 4 لوگوں کو نصیب ہوئی، یعنی پوری دنیا میں 4 لوگ سلطان اور حکمران ہوئے۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومن کون؟ سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر کون؟ نمرود اور بخت نصر۔ اصل میں بات یہ تھی کہ قحط سالی ہو گئی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے، غلہ وغیرہ لاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، وہاں حضرت ابراہیم اور نمرود کے مابین یہ مناظرہ ہو گیا، تو اس کمبخت نے حضرت ابراہیم کو غلہ بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والوں کو کم از کم کچھ تسلی ہو جائے کہ کچھ تو لائے ہیں۔ گھر آئے، بوریاں رکھی، سو گئے۔ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام اٹھیں، بوریوں کو جب کھولا تو زبردست اناج اندر سے نکلا۔ کھانا پکایا، تیار کیا۔ حضرت ابراہیم اٹھے، دیکھا کہ کھانا تیار ہے، دریافت فرمائے یہ اناج کہاں سے آیا؟ تو سارہ نے فرمایا جو 2 بوریاں آپ لائے تھے انہی میں سے اناج نکلا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس نمرود کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر بھی اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ پھر دعوت دی لیکن یہ منکر انکار ہی کرتا رہا۔ بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا ٹھیک ہے تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی لشکر لاتا ہوں۔ نمرود نے زبردست لشکر تیار کیا، بہت بھاری فوج لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ نکلا۔ اللہ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اتنے آئے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ کی فوج جو مچھروں کی شکل میں تھی نمرود کے اوپر ایسی گری، تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، گوشت پوست سب کھا پی گئے، اور اس کا لشکر نمرود سب وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی بچا تھا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا، 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے سخت عذاب میں نمرود مبتلا ہوا کہ اس سے تو کئی مرتبہ مر جانا بہتر تھا۔ اپنا سر دیواروں پتھروں پر پٹکتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، رینگ رینگ کر وہ مرا ہے۔ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اور اس کے دل میں اصل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ ضرور ہے، یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے، وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، یہ شخص پیغمبر ہے، اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہوگا، اور ایسا ہونے سے انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لوگ معجزے کو دیکھ کر میری حکمرانی اور میں ہوں اس سے منحرف ہو کر ان کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر لیں گے، ذرا سی حجت میں میری سلطنت جاتی رہے گی۔ اس لیے وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، اور ویسے کوئی دوسرا جواب تھا بھی نہیں، اس لیے فبہت الذی کفر یہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے تو نمرود نے ان کو قید کر دیا تھا، پھر جلا ڈالنے کے لیے جیل سے باہر نکال کر پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یحیی و یمیت کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ یہ نمرود کے ساتھ کا مناظرہ ان آیات کریمہ میں آیا ہے۔ یہ نمرود منکر
الہ تھا، منکر صانع تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ تم جو اللہ کی ہستی کے مدعی ہو تو بتلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، مارنا اور جلانا وہ خصوصی کمالات میں سے ہے، اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا۔ لیکن وہ کوڑ مغز تھا، وہ کچھ کا کچھ سمجھا، وہ احیاء و اماتت کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا میں بھی ایسا کرتا ہوں، یہ کوئی خدا کی صفت خاصہ تھوڑی ہے کہ اس کے ماننے سے خدا پاک کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، میں بھی جس کو چاہوں جلا سکتا ہوں۔ اس نے جلانے اور مارنے کی حقیقت جو اصل تھی، کیا تھی وہ حقیقت؟ کہ بے جان چیز میں جان ڈالنا، نہ یہ کہ جاندار کو چھوڑ دینا۔ اور مارنے کی حقیقت یہ تھی کہ زندہ کی جان اپنے اختیار سے نکالنا، اور گردن کاٹنے میں قاتل کے اختیار سے جان نہیں نکلتی، اس کا کام تو صرف گردن کاٹنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اختیار کے بغیر جان نکلتی ہے، ورنہ پھر یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ گردن الگ کر دے اور جان نہ نکلنے دے، یہ اختیار بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو اس لیے نہ چھیڑی کہ حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ جلانے اور مارنے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، تو یہ آگے کی باتوں کو کیسے سمجھ سکے گا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ان کا منہ تکنے لگا، کچھ جواب نہ بن پڑا۔ اس نے وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ سلطنت کے زور سے یہ بڑے لوگ جو طاقتور اور حکمراں ہوتے ہیں وہ سلطنت کا زور استعمال کرتے ہیں، جب ان سے دلائل نہیں بن پڑتے۔ حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم کہہ کر انہیں بچا لیا، آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں دو سوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نمرود کو یہ کہنے کی تو گنجائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی سورج کو مغرب سے نکال دے، اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دل میں حضرت ابراہیم کی تقریر سے بلا اختیار یہ بات پڑ گئی تھی کہ خدا ضرور ہے تو صحیح، اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے، اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اور یہ بھی بے اختیار اس کے دل میں آ گیا کہ یہ شخص پیغمبر ہے، اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہو جائے گا، اور ایسا ہونے سے پھر دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور لوگ پھر اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس سلسلے میں یہ بات کہی۔ دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت کیوں بدلی؟ یہ تو آداب مناظرے کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح تو گفتگو کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جہاں مدعی کی دلیل پر نقض وارد ہوا ہو، وہ اس دلیل کو چھوڑ کر دوسری بیان کرنے لگے گا، پھر اس پر نقض ہوگا تو تیسری دلیل پیش کرے گا، تو یہ سلسلہ تو غیر متناہی ہوگا۔ اسی لیے اہل مناظرہ نے مدعی کے لیے حجت کی تبدیلی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل مناظرہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کو اپنی مصلحت سے تبدیل دلیل کی اجازت نہیں، اپنی خود کی مصلحت سے، باقی خصم اور مد مقابل کی مصلحت سے تبدیلی حجت کی اجازت ہے۔ مثلا خصم اور فریق غبی ہے، دلیل اول کو غموض کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے میں نے واضح اور اوضح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ حجت کا بدلنا اور دوسری دلیل بیان کرنا جائز ہے، بلکہ جہاں سمجھانا مقصود ہو وہاں ایسا کرنا واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سمجھانا ہی مقصود تھا، وہاں ایسا کرنا دلیل غامض کو بدل کر دلیل سہل اختیار کرنا ضروری تھا، اور اگرچہ اہل مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی، لیکن ان کے قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔
اس لیے کہ جس طرح ایک مصلحت عقلیہ تبدیلی کے عدم جواز کا تقاضا کرتی ہے، تو وہیں دوسری مصلحت عقلیہ بھی فہم مخاطب کے اعتبار سے اس کے جواز کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے قاعدے کو محض اقتضاء عقل کی وجہ سے تسلیم کیا ہے، ورنہ محض اہل مناظرے پر کوئی وحی تھوڑی نازل ہوئی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اقتضاء عقل کی وجہ سے اس قاعدے میں تخصیص و استثناء نہ کیا جائے؟ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ربی الذی یحیی و یمیت کہا، اور اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلا کر ایک کو مار ڈالا، ایک کو رہا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ احمق گدھا ہے، اس پر گھوڑے کا پالان کیوں لا دیں؟ اس لیے آپ نے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی کچھ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے یہ جواب اس کے دل میں نہیں ڈالا کہ وہ چیلنج کرتا یا یہ کہتا کہ ٹھیک ہے تمہارے رب سے کہو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ مغرب سے کیسے طلوع کرتا ہے۔ اس لیے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامت قیامت ہے، تو کہیں اگر وہ چیلنج کرتا اور اللہ اپنی قدرت سمجھانے کے لیے مشرق کے بجائے مغرب سے آفتاب نکالتا تو قیامت قائم ہو جاتی، لیکن اللہ کو ابھی بقائے عالم مقصود تھا، اس لیے نمرود کے دل میں یہ سوال ہی نہیں ڈالا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بہیت مجہول کا صیغہ لایا گیا، جی ہاں، اس کو حیرانی میں ڈالا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کو سوال کی گنجائش تھی مگر اس کو حیران بنا دیا گیا۔ اوپر والے کی طرف سے اس کے دل میں یہ سوال آ ہی نہیں سکا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس کو ششدر کر دیا اور اس کو لاجواب کر دیا۔ نمرود بے وقوف تھا، اس لیے اب اس کے دل میں یہ سوال حق تعالی شانہ نے ڈالا ہی نہیں۔ یہ چند باتیں اس واقعے میں ذکر کی جا سکتی تھیں، ہم نے آپ حضرات کو سمجھائیں۔ اب اس کو ہم کتاب سے منطبق کر دیتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج، حاج تو حجت سے ہے، کیا اس کے پاس حجت تھی کہ حاج کہا جا رہا ہے؟ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ اس کا مناظرہ حجت پر مبنی نہیں تھا، مجادلہ محضہ تھا، اس لیے کہا جادل، حاج بمعنی جادل۔ ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، علماء نے لکھا ہے علوم جدل و مناظرہ کے لیے یہ آیت دلیل بنے گی۔ ٹھیک ہے، ان آتاہ اللہ الملک کیا مطلب اس کا؟ ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک البطر، کہ ان آتاہ اللہ الملک یہ اصل میں وجہ ہے کہ اس کو بدہضمی ہو گئی تھی، اس کو اللہ کی وہ نعمت جو اس کے پاس بشکل حکومت و تخت تھی، اسی نے اس کو اس تبختر پر اور اس تکبر پر ابھارا تھا۔ اور الذی حاج میں الذی سے مراد کون؟ تو فرمایا وہو نمرود، سب سے پہلے تاج پہننے کا سلسلہ اسی نے شروع کیا تھا۔ کیا حاج ہوا تھا؟ اذ بدل من حاج، یعنی وہ حاج محاجہ مجادلہ ہوا کیا تھا؟ کہ اذ قال ابراہیم لما قال له من ربک الذی تدعونا الیہ، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا
تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم کے مراد حقیقت احیاء اور حقیقت اماتت تھی۔ اسی لیے دیکھو مصنف کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی اس کے احیاء و اماتت اور ابراہیم علیہ السلام جو رب کی طرف احیاء و اماتت کی نسبت کرتے تھے فرق کو اچھے طریقے سے نہ سمجھتا ہو تو اس کے لیے سمجھایا کہ اللہ کی طرف جو احیاء و اماتت منسوب ہے اس کا مطلب ہے اَن یخلق الحیات والموت فی الاجساد، خلق حیات و موت یہاں مقصود ہے۔ قال ہوا یعنی نمرود کہ انا احیی و امیت، یہ مجازی معنی میں ہے کہ احیی بالعفو عنہ و امیت بالقتل ودعا برجلین فقتل احدہما وترک الآخر فلما رأى ابراہیم نمرود غبیا قال ابراہیم منتقلا الى حجت اوضح منها فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها انت من المغرب فبہت الذی کفر تحیر ودہش واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الظالمین کون سا؟ ظلم بالکفر، اور لا یہدی کا صلہ آیا الی محجت الاحتجاج۔ انہوں نے دوسرے مطلب پر لیا ہے اس ٹکڑے کو واللہ لا یہدی القوم الظالمین کو کہ اللہ تعالیٰ احتجاج کی حجت کی طرف ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا کہ اس کے دل میں یہ سوال اللہ نے اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ ظالم تھا۔ کون سا سوال؟ کہ ٹھیک ہے تیرے رب کو کہہ دے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکال کر بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حماقت سے، سفاہت سے بچا کر ہدایت اور فراست نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔